نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم. ان آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اللہ کے راستے میں مال و جان کی قربانی پیش کرنے کی ہدایت فرمائی ہے. اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ایک تاریخی واقعہ ذکر کیا. اس کو ذکر کرنے کے بعد مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے اور جان بھی اللہ کے راستے میں جان کی قربانی بھی پیش کرنے کی ہدایت فرمائی ہے. وہ تاریخی واقعہ کیا ہے اور کن دو صورتوں میں اللہ رب العزت نے مال و جان اپنے راستے میں قربان کرنے کی ہدایت فرمائی ہے وہ بھی ذکر کرتا ہوں. اس سے پہلے وہ تاریخی واقعہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ ہزاروں سال پہلے کا ہے. پھر فرمایا آپ نے نہیں دیکھا. یہ قرآن کا خاص انداز ہے کہ اللہ رب العزت کسی عجیب واقعہ کو جو بہت مشہور ہو اور یقینی ہو وہ ایسا ہے جیسا کہ اب ہی ہوا ہے، اتنا یقینی ہو تو اس کو اس انداز سے ذکر فرماتے ہیں. وہ واقعہ کیا تھا؟ الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف، جو لوگ اپنے گھروں سے نکل گئے اور وہ کتنے تھے؟ الوف، ہزاروں. الوف یہ الف کی جمع ہے. جمع کثرت جو ہے کم از کم 10 پہ بولی جاتی ہے تو کم از کم یہ 10,000 لوگ ہوں گے. قرآن کریم کے انداز سے کہ قرآن کریم کی عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے. باقی علماء کے اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں. کسی نے فرمایا کہ وہ 40,000 تھے، کسی نے 30 فرمایا، 70,000 تک کے اقوال ہیں. وہ اپنے گھروں سے نکل گئے. واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ یہ ہوا کہ ان کے جو بادشاہ تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لشکر تیار ہو گیا. اور بعد کے اندر جب لڑنے کا وقت آیا تو بزدل ہو گئے اور بزدل ہو کے بہانے کرنے لگے کہ وہاں تو وبا پھیل گئی ہے، ہم جائیں گے، ہم بھی مارے جائیں گے، اس لیے ہم نہیں جاتے. وہاں سے بات پڑے تو اللہ رب العزت سے بادشاہ نے دعا کی، اللہ آپ کے سامنے ان کی حالت ہے،
میں نے ان کو تیار کیا آپ کے راستے میں لڑنے کے لیے، تو اب ان کی یہ حالت ہو گئی، اب آپ اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز ان کو دکھائیں جو آپ کی طرف سے بڑی دلیل بھی ہو اور یہ اپنی اس حرکت سے تائب بھی ہو جائے۔ یہ بھی بعض مفسرین کی رائے ہے، اکثر کی رائے یہ ہے کہ ان کے علاقے میں طاعون پھیل گیا تھا۔ جب طاعون کسی علاقے میں پھیل جائے تو اسلام کی ہدایت یہ ہے، اللہ رب العزت کی ہدایت یہ ہے کہ جو لوگ اس علاقے میں رہتے ہیں وہاں سے نہ نکلیں، جو اس علاقے میں نہیں ہیں وہ باہر ہیں اس علاقے سے، ان کے لیے ہدایت یہ ہے کہ وہ اس علاقے میں داخل نہ ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 18 ہجری میں، بعض نے 17 کہا، 18 ہجری میں راجہ قول کے مطابق جب شام کی طرف تشریف لے گئے تو شام کے قریب جب پہنچے تو پتہ چلا کہ شام کے اندر طاعون امواس پھیل چکا ہے۔ اس طاعون کا نام ہے امواس، اس علاقے کا نام ہے جس بستی سے یہ پھیلا تھا۔ یعنی ایسی وبا تھی کہ ہزاروں لوگ اس میں مارے جا رہے تھے، جیسے ہمارے زمانہ میں ایک وبا پھیلی تھی جس کا نام تھا کرونا، اسی طرح کی وبا تھی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا جب اس علاقے میں طاعون پھیل چکا ہے تو ہمیں واپس جانا چاہیے۔ مگر حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو شام کے گورنر تھے رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، حضرت فاروق اعظم سے فرمایا امیر المؤمنین افرارا من قدر اللہ، کیا آپ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگتے ہو؟ آپ نے فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا آپ کے علاوہ کوئی آدمی یہ بات کہتا، یعنی آپ کی زبان سے یہ بات قابل تعجب ہے۔ فرمایا ہاں نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ، ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہیں اللہ ہی کی تقدیر کی طرف۔ اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے انہوں نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی ہے کہ جس علاقے میں یہ ایک عذاب ہے اللہ کی طرف سے، پہلی قوموں پر اللہ رب العزت نے یہ نازل کیا تھا، اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا۔ کسی علاقے میں جب تم سنو کہ وہاں پر طاعون پھیل چکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس علاقے میں داخل نہ ہو، اور جو لوگ وہاں ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وہاں سے باہر نہ نکلے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ سچے ہیں، عادل ہیں اور گناہوں سے محفوظ ہیں، مگر سمجھ کا فرق ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیجیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم سے اختلاف کیا، اور اس طاعون کے اندر 30,000 کے قریب مسلمان فوت ہوئے، 30,000 مسلمان فوت ہوئے، جن میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام، جن میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی فوت ہوئے۔ ان کے بعد وہاں کے گورنر بنے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام اور حلال کے سب سے زیادہ جاننے والے وہ، اور پہلوں کے بارے میں فرمایا امین حاضی الامہ، اس امت کے امین۔ تو بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بنے، وہ بھی ان کا بیٹا بھی اسی وبا میں فوت ہو گیا۔ اس کے بعد گورنر بنے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے لوگوں سے فرمایا کہ ہم نہیں رہیں گے یہاں، لوگوں سے کہا پہاڑوں میں چلے جاؤ، اور بعض حضرات نے کہا نہیں یہ غلط ہے، فرمایا نہیں ہم نہیں ٹھہریں گے یہاں، اس علاقے سے نہیں نکلے، اسی علاقے میں پہاڑوں میں، یہ ان کی رائے تھی۔ اس سے اللہ رب العزت نے ان سب لوگوں کی حفاظت فرمائی جو پھیل گئے تھے پہاڑوں میں، محفوظ ہو گئے۔ اللہ نے اس طرح
تعاون سے ان کو بچا لیا. کوشش کرنی چاہیے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے، مگر اس علاقے سے نہیں بھاگنا چاہیے. جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت عمرو بن عاص نے ایسا کیا تو انہوں نے کوئی نفیر نہیں کی. تو اس علاقے میں اگر آپ تدبیر کرتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں کورونا پھیلا تھا، گھروں میں بند ہو جاتے تھے، یہ تھا، یا کوئی خاص جگہ بنائی ہوئی تھی، وہاں ٹھہرو، وہاں تمہارا علاج معالجہ ہوگا. اس طرح اس علاقے میں اگر کوئی تدبیر کی جائے تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. اب دیکھ لیا آپ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اختلاف، لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں جو کم علم ہے، کم عقل ہے، دعوے بڑے بڑے ہیں، قرآن کو جاننے والے، حدیث کو جاننے والے. ہمارے پاکستان میں 2/3 لوگوں کو ہندو بنا دیا انہوں نے دعوے کر کے، اس لیے کہ جہالت عام ہے. دعوے کرنے سے کچھ نہیں بنتا. بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مثال پھولوں کی طرح ہے. ایک پھول کی کوئی خوشبو ہو، دوسرے کی کوئی خوشبو ہو، اس سے چمن خوبصورت ہوتا ہے، نہ یہ کہ خراب ہوتا ہے. اگر بات سمجھ میں نہیں آتی یوں سمجھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی ابتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. اگر نہیں سمجھ پاتا ہے تو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ امت کے علماء کا، فقہاء کا اختلاف بری بات نہیں بلکہ امت کے لیے رحمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا اختلاف رحمت ہے. ہاں، جو لوگ نااہل ہیں، ساری عمر اپنی دنیاوی کاموں میں گزار دی، دین نہیں پڑھا، کسی عالم کے پاس بیٹھ کر قرآن نہیں سیکھا، احادیث نہیں سیکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ وحی کے نزول کا جو زمانہ ہے اس کو نہیں سمجھا، صحابہ کرام کے حالات کو نہیں دیکھا، ان کی باتوں کو نہیں سمجھا، فقہاء کی باتوں کو نہیں سمجھا، قواعد عرب کے جو قواعد ہیں عربی بولنے کے، یا ان کے جو رسم و رواج ہیں ان کو نہیں سمجھا، پھر قرآن کریم میں اپنی بات کرتا ہے یا حدیث میں اپنی بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ حدیث میں علماء کی کوئی جاگیرداری ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ دین کو خراب کرنے والے ہیں، کم علم، بد عقل ہیں. کبھی ڈاکٹری میں ایسا کیا، کبھی وکالت میں ایسا کیا، کبھی ججوں کے پاس جا کر ایسا کیا. جہاں اپنی جان کا مسئلہ ہے وہاں نہیں کرتے، جہاں ایمان کا مسئلہ ہے اس کو اہمیت نہیں دیتے. تو اس لیے جو اہل لوگ ہیں، علماء ہیں، ان کا اختلاف اس امت کے لیے رحمت ہے. تو مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جہاں پر تعاون ہو وہاں جانا نہیں چاہیے، اور جہاں جو لوگ وہاں پر ہیں ان کو وہاں سے بھاگنا. تو یہ لوگ بنی اسرائیل کے وہاں سے بھاگ پڑے، ہزاروں کی تعداد سے تھے. تو باغ کے ایک جگہ پہ آ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الوف حذر الموت، حذر موت کے خوف کی وجہ سے بھاگے کہ ہم مارے جائیں گے. تو جس جگہ پہ جا کے رہے، اللہ رب العزت نے 2 فرشتے بھیجے، ایک اس کے اوپر والے حصے میں کھڑا ہوگا، دوسرا نیچے والے حصے میں. انہوں نے عجیب و غریب آوازیں نکالی جس کی وجہ سے سارے مر گئے. اللہ فرماتے ہیں فقال لهم الله موتوا، اللہ نے کہا مر جاؤ. ہاں جی، اللہ نے کہا مر جاؤ، وہ سارے مر گئے. تو جو قریب کے لوگ ہیں ان کو پتا چلا کہ یہ تو جان بچانے کے لیے آئے تھے. کس لیے آئے تھے؟ جان بچانے کے لیے. جان نہیں بچتی، جب اس کا وقت آ جائے پھر نہیں بچتی. اگر وقت نہ آیا ہو پھر کوئی جان نہیں لے سکتا. یہی اللہ تعالیٰ نے بتلانے کے لیے اس واقعے کو ذکر کیا. تو قریب کے لوگ جمع ہوئے، انہوں نے کہا اتنے لوگوں کو کیسے دفنائیں گے. انہوں نے ایک احاطہ سا بنا دیا اور وہاں پر ان لوگوں کی لاشیں ڈال دی. عرصہ گزر گیا، گوشت گل سڑ گئے، ہڈیاں بسیدہ ہو کے ٹوٹ گئی، بکھر گئی اس جگہ پہ. تو بنی اسرائیل کے ایک نبی کا وہاں سے ذکر ہوا جنہیں حضرت حزقیل علیہ السلام کہا جاتا ہے. علماء نے فرمایا انہیں ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے کہ 70 نبیوں کی انہوں نے حفاظت کی تھی، ان کی جانوں کو بچایا، ان کے ضامن بنے، کفالت کفل، ان کی حفاظت کی، اسی سے ان کا نام بن گیا ذوالکفل. تو انہوں نے جب وہاں سے گزرے تو بڑے حیران ہوئے. اللہ رب العزت نے سارے واقعے سے ان کو باخبر کیا کہ یہ لوگ اس طرح بھاگے تھے، اللہ کے حکم سے بھاگے تھے، اللہ کے فیصلے سے بھاگے
انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ اتنے لوگ مرے پڑے ہیں، میں ان کے اندر آپ کی تسبیح کیا کرتا تھا، آپ کا ذکر کرتا تھا، اب آپ کی تسبیح کرنے والا میں اکیلا ہی رہ گیا ہوں، آپ ان کو زندہ فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا قبول کی، فرمایا میں آپ کے لیے زندہ کر دیتا ہوں، اور فرمایا کہو ایتھا العظام البالیہ ان اللہ یأمرک ان تجتمعی۔ اپنا حکم اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا کہ آپ ان ہڈیوں سے کہو کہ اے پوشیدہ ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اکٹھی ہو جاؤ، جڑ جاؤ، اپنی اپنی جگہ پہنچ کر مل جاؤ۔ چنانچہ ان کے دیکھتے ہی ہڈیاں اکٹھی ہوئی جڑنا شروع ہو گئی۔ جو لوگ کہتے ہیں قیامت نہیں ہوگی، قیامت نہیں ہوگی، وہ قرآن پاک کی آیت پڑھیں کہ قیامت میں اللہ کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ ان کی ہڈیاں مسیدہ ہو گئی، مٹی میں مل گئی، ہڈی سے ہڈی مل گئی یا نہیں ملی؟ اس ہڈی کی مٹی اس ہڈی کے ساتھ، طوفان، آندیاں، بارش، آپس میں سب کچھ مل گیا۔ اتنے عرصے کے بعد نبی نے جب یہ آواز لگائی ایتھا العظام البالیہ ان اللہ یأمرک ان تجتمعی، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اکٹھی ہو جاؤ۔ وہ اکٹھی ہو گئی، جڑ گئی، جس جس کی ہڈی تھی ڈانچے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر آواز لگاؤ ایتھا العظام البالیہ ان اللہ یأمرک ان تکتسی لحما وعصبا وجلدا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنا گوشت جو ہے وہ اوڑھ لو، جو تمہارے پر گوشت تھا وہ اوڑھ لو، اپنے پٹھے درست کر لو، اپنی جلدیں درست کر لو۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ڈانچے تیار ہو گئے، گوشت اس کے اوپر چڑھ گئے، پٹھے اور چمڑیاں درست ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ان کو کہو ایتھا الارواح ان اللہ یأمرک ان ترجع کل روح الى جسد کانت تعمرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اے ارواح، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے جس جسم کے ساتھ تم تھی، جس کو تم نے، جس کے ساتھ ان کی تعمیر تھی، ان کی حیات تھی، وہاں چلی جاؤ۔ تو سارے زندہ ہو گئے، کھڑے ہو گئے، زندہ ہو گئے اور تعجب سے دیکھنے لگے۔ سب کی زبان پہ جاری تھا سبحانک لا الہ الا انت۔ یہ قیامت کی قطعی دلیل ہے کہ اللہ کے لیے زندہ کرنا ایک آدمی کو زندہ کرنے کی طرح ہے، اور ایک آدمی کو زندہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں، اللہ سکینوں میں کرتا ہے۔ تین آوازیں نبی نے لگائی، اگر چاہتے تو اللہ ایک ہی آواز سے اذا قضا امرا، اللہ جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے اسباب اکٹھے نہیں کرنے پڑتے، چیزوں کو اکٹھا نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ بادشاہ ہے، اللہ قادر مطلق ہے، ساری فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہ اللہ کے قبضہ میں ہے۔ وہ صرف یہ کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہو جا اور وہ وقت لے، نہیں، اسی وقت ہو جاتی ہے۔ ایسی قدرت کے مالک ہے، اللہ نے دکھایا۔ جو لوگ عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں، عقل یہ کہتی ہے، عقل وہ کہتی ہے، یہ پوشیدہ ہڈیاں سنتی ہیں، اللہ کے نبی سنا رہے ہیں، کو خطاب کر رہے ہیں، اور وہ آگے سے جواب دے رہی ہے نہیں دے رہی ہے؟ ان کا جواب عملی طور پر جڑ رہی ہیں، پٹھوں کو، جلد کو، چمڑی کو اور گوشت کو، ان کا جو خطاب ہے وہ سن میں۔ تو اللہ رب العزت نے ہر چیز کو اتنا شعور دیا ہے، اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، اللہ نے ہر چیز کو اتنی ہدایت دی ہے کہ وہ اللہ کا حکم سنے۔ ہر چیز وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو زندگی عطا فرمائی، دوبارہ زندہ کیا۔ اسی کو اللہ فرمایا فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، پھر اللہ نے ان کو کہا مر جاؤ، وہ مر گئے، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اللہ لوگوں کے اوپر بڑا فضل کرنے والے ہیں، اللہ لوگوں کے اوپر بڑا فضل کرتے ہیں۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ اللہ کا فضل ہی تھا کہ مارنے کے بعد مدتیں گزر گئی، جسم فنا ہو گئے، ہڈیاں فنا ہو گئی، پٹھے ختم ہو گئے،
کیا دوبارہ زندگی کی عطا کر دی. اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اس واقعے کو بہت سے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا کہ قیامت اللہ کس طرح قائم کرے گا. دیکھ لو اللہ اٹھائے گا کس طرح ان کے دماغوں کو، لاکھوں خلیے ہوتے ہیں دماغ کے اندر، کس طرح اللہ نے ان کو جوڑا، ختم ہو گئے تھے تو اللہ نے دوبارہ زندگی دے دی. اب جو کہتے ہیں کہ تعویذوں سے شفا کیسے ہوتی ہے، تعویذ لکھتے ہیں نا، ان کو یہ تو پتا ہے کہ فلاں گولی سے صحت ملتی ہے، فلاں انجیکشن سے صحت ملتی ہے، فلاں آپریشن سے صحت ملتی ہے. ان بے سمجھوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ تعویذوں کے ذریعے سے جو صحت دینے والی ذات ہے وہ یہی ذات ہے جو ان مردوں کو اتنے سال کے بعد دوبارہ اٹھانے پہ قادر ہے. ایک اعلان پر نبی کی زبان پہ اعلان جاری کروایا اور ساتھ ساتھ سارے کام ہوتے جا رہے ہیں. وہ ذات ہے اس کے پیچھے، ان نقشوں کے پیچھے. یہ روحانی عمل ہے، اس میں اللہ سے دعا کی جاتی ہے، اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے. کہتے ہیں تعویذ کچھ نہیں کرتے، تعویذ کچھ نہیں کرتے، سمجھ کچھ نہیں کرتی. اپنی سمجھوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اس واقعے میں غور کیجیے. آج میرا ذہن تھا کہ دو بعد والے جو آتے ہیں ان کا تعلق ان کے کسی واقعے کے ساتھ ہے، ان کو ذکر کروں مگر وقت بہت ہو چکا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا، زندگی اور موت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تعاون سے کوئی نہیں مرتا مگر اللہ نے وہاں جانے سے روک دیا ہے، اس لیے کہ کہیں ان کا یا دوسرے لوگوں کا یہ ذہن نہ بن جائے کہ یہ لوگ وہاں گئے تھے اس لیے مر گئے. نہیں، اس لیے نہیں مرے، ان کا وقت آ چکا تھا. دیکھنے کا سبب یہ لگا، اسی لیے اللہ نے فرمایا وہاں نہ جاؤ. اور جو وہاں کے لوگ تھے ان کو بھی منع کر دیا، اس لیے کہ جب وہ باہر آئیں گے لوگ کہیں کہ ان کے ساتھ وبا آ گئی، جیسے کورونا میں دیکھا، اس کی وبا کی وجہ سے یہ لوگ مر گئے. حالانکہ وبا سے نہیں مرے، کس سے مرے؟ اللہ کے مارنے سے مرے ہیں. اللہ فرماتا ہے وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا. کوئی نفس اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کہ اللہ کے مارنے سے انسان مرتا ہے. یہ تعاون، یہ فلاں، یہ ساری چیزیں یہ کچھ نہیں کرتی. اصل میں وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے. جب وقت پورا ہوتا ہے تو انسان کو کوئی بچا نہیں سکتا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب کسی کا وقت آ جائے گا اللہ ذرا بھی اس کو مؤخر نہیں کریں گے. تو لوگوں کو غلط فہمیاں نہ ہو جائیں، اس لیے شریعت نے منع کیا ہے. اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا. تو میں نے آپ کے سامنے آج پڑھی ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. کوئی بھی نفس نہیں مر سکتا، ہاں اللہ کی اجازت سے مرے گا جب بھی مرے گا. اور اللہ رب العزت نے کتاب مؤجلہ یہ پہلے لکھ کے رکھا ہوا ہے. یہ نہیں کہ اس واقعے میں لکھا ہے یا ابھی لکھا ہے، یہ پہلے لکھا ہوا ہے. یعنی ہر کوئی آدمی اپنی موت ہی مرتا ہے. یہ بظاہر یہ اسباب ہیں جس میں لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ شاید یہ تعاون کی وجہ سے مرا، یا وہاں کے لوگ باہر آتے تو لوگوں کو غلطی ہو سکتی تھی کہ شاید یہ مرض کے جراثیم لے آئے ہیں، ہم ان سے مر رہے ہیں. نہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جہاں پر تعاون ہو وہاں نہ جاؤ. اور جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو حکم دیا کہ تم باہر نہ نکلو، اللہ کے تقدیر میں بھروسہ کرو کہ یہ بیماری کچھ نہیں کر سکتی، ہمارا وقت آئے گا تو مریں گے. اگر وقت نہیں آیا تو یہ بیماری نہیں مار سکتی. تو یہ خلاصہ ہوا سارے درس کا کہ زندگی موت بلکہ ذرہ ذرہ تقدیر کا پابند ہے. خواہ وہ آگ ہو، خواہ وہ پانی ہو، خواہ وہ تیز دھار والی چھری ہو، خواہ زندگی موت ہو، خواہ مرض اور بیماری صحت ہو، سب اللہ کی تقدیر کے پابند ہے. تو یہ سب کا خلاصہ ہوا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. باقی انشاءاللہ کل کوشش کریں گے باقی جو دو آیتیں مبارکہ ہیں جو آج ان کا درس دینا تھا کل کو دیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.